بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور اب ہمارا یوٹیوب، فیس بک، پوڈ کاسٹنگ ہم کر رہے ہیں. اور آج میرے ساتھ ہیں میاں عمر کاکا خیل. ان کا تعلق کے پی سے ہے اور نوشہرہ سے ہے. نوجوان ہیں، ایم پی اے الیکٹ ہوئے ہیں. خاص ایک وجہ ہے جو انہیں یہاں پر کھینچ کے ہم نے انہیں بلا لیا ہے. انہوں نے ایک ایسے بندے کو ہرایا الیکشن میں جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ان کی وجہ سے ہے، اور کے پی میں عمران خان کی پارٹی جب بھی جیتی ہے ان کی وجہ سے جیتی ہے، اور اب وہ بنیں گے وزیر اعلیٰ. 8 فروری کو الیکشن جیتیں گے اور بالکل پھر خان صاحب کا صفایا کر دیں گے. میں بات کر رہا ہوں پرویز خٹک کی. تو میاں عمر کاکا خیل نے پرویز خٹک صاحب کو ہرایا PK-88 نوشہرہ ہیڈ کوارٹر اور کینٹ کا ایریا، اور جہاں پر زیادہ تر آپ کو پتہ ہے ہمارے ڈیفنس کی فیملیز ہیں. تو ایک بڑی بھاری اکثریت سے یہ جیتے ہیں الیکشن. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے الیکشن جیتے، اور کیا وہاں پر جو دھاندلی ہم نے پورے پاکستان میں دیکھی کیا وہاں پر کسی نے کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر کی تو انہوں نے اس کو کس طرح ناکام بنایا. عمر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. آپ تشریف لائے. اور مشال صاحبہ کا بھی بہت شکریہ کہ وہ آپ کو لے کے آئیں یہاں پہ. آپ نے الیکشن جیتا، بڑا اہم الیکشن یہ. پرویز خٹک کو آپ نے ہرایا. جب آپ الیکشن میں گئے تو آپ کو امید تھی، توقع تھی کہ آپ یہ الیکشن جیت جائیں گے؟ سمیع صاحب، جب شروع میں جب یہ ماحول سارا شروع ہوا تو تب تو آپ کو پتہ تھا حالات کیسے تھے. پی ٹی آئی میں رہنا اس ٹائم ایسا تھا کہ آگ میں چھلانگ لگانا. تب بہت ساری کرائسز تھی سامنے، لیکن وہی وین یو بلیو ان اللہ، سو اللہ. کیا آپ کو لگتا ہے کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے پرویز خٹک کو ووٹ نہیں دیے؟ دیکھیے جی، اس میں یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے پرویز خٹک ایک سادہ ایم پی اے تھا. خان صاحب نے اس کو اٹھایا، چیف منسٹر بنایا، پھر اس کو ڈیفنس منسٹر بنایا. وہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا تھا کہ اگر آدمی اتنے احسانوں کے بعد عمران خان کا نہ ہو سکا تو وہ ہمارا کیا ہوگا. وہی ایک چیز تھی جس نے لوگوں کے دلوں میں وہ رہی، اور لوگوں نے پہلے دیکھیے جی فیصلہ تو انہوں نے پہلے کر دیا تھا. میں اکثر ان لوگوں کو بولتا تھا کہ جن لوگوں کے سپورٹ میں تھے وہ، کہ یہ آپ نے وینٹیلیٹر پہ ان کو لگایا ہوا ہے، اور ان کو وینٹیلیٹر سے جس دن آپ اتار دیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے. تو دیکھیں جی، خان صاحب یہ دور عمران خان کا ہے، یہ دور ینگسٹرز کا ہے، اور اگر ینگسٹرز کا مائنڈ سیٹ آپ کے ساتھ نہیں ملے گا تو آپ جیت نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے اولڈر ایج کی ان کا نمبر بہت کم ہے، ووٹس کا زیادہ ووٹس کا یوتھ ہے نمبر ہے، زیادہ یوتھ ہے. تو یوتھ کے دماغ میں اگر ایک بات بیٹھ جاتی ہے تو اسے کوئی نہیں نہیں، نکال اسے سکتا. کوئی نہیں نکال کہ سکتا. خان صاحب نے کیا کیا کے پی میں کہ لوگ اتنا یاد رکھتے ہیں؟ یہ کوئی فلسافیکل تھا ایشو جس کی وجہ سے لوگ خان صاحب کے ساتھ تھے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں، ایبسولیوٹلی ناٹ. یہ چیز تھی جس نے لوگوں کو خان صاحب کے گرد اکٹھا کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی تھی؟ جو سب سے مین وجہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ ایک چیز ہے، وہ ہے صحت کارڈ. اچھا. کیونکہ ہم تو دیکھیے، ہم تو پولیٹیشینز ہیں، ہم تو گراؤنڈ پہ رہتے ہیں. ہمارا تعلق واسطہ کس سے پڑتا ہے؟ ریڈی والے سے، دکاندار سے، غریب آدمی سے. خان خوانین تو حلقے میں ایک پرسنٹیج میں ہوتے ہیں جو کہ کم ہوتے ہیں، میجورٹی غریب ہوتے ہیں. حلقے سے جیتنا اور آنا یہ تب ہوتا ہے جب غریب بندہ آپ کو ووٹ کرے، کیونکہ وہ میجورٹی میں ہوتے ہیں. تو ایک ایسی چیز تھی جو ہم دیکھتے تھے کہ اور وہ میں خان صاحب ایز اے لیڈر میں اس کو بہت ساری چیزوں پہ ایڈمائر کرتا ہوں، لیکن اس سوچ پہ کہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا تھا کہ عمران خان ہمارے کردار کو پالش کرتا ہے. اب خان صاحب نے صحت کارڈ کیوں دیا؟ خان صاحب نے صحت کارڈ اس لیے دیا کہ میں خود اس جب دے ون اناؤنسنگ صحت کارڈ تو آئی واز دیئر، تو انہوں نے کہا کہ جب غریب آدمی کے پاس کھانا نہیں ہوتا تو وہ 2 دن 3 دن بھوکا رہ لیتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، باہر پھر لیتا ہے، رزق کما لیتا ہے. لیکن جب وہ بیماری کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو پیسے چاہیے. وہ بیماری اس کو ہر مجبوری کی ہر حد تک لے کے جاتی ہے. تو آپ صحت کارڈ دیں. میں جب حلقے میں جاتا تھا تو چونکہ میرے والد صاحب اس حلقے میں صوبائی وزیر رہ چکے، ایم پی رہ چکے تھے، میں الیکشن لڑ چکا تھا، تو میں جب جاتا تھا تو مجھے ہر بندہ مجھ سے غریب آدمی سوال پوچھتا، کیا صحت کارڈ کھل جائے گا؟ کیا صحت کارڈ کھل جائے گا؟ میں ہمیشہ ایک جواب دیتا تھا کہ ہاں صحت کارڈ کھل جائے گا. اور لکیلی اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دس کہ ہمارے نامینیٹڈ چیف منسٹر نے اوتھ سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے کہ صحت کارڈ ول بی دا فرسٹ تھنگ
پناہ گاہ لنگر خانہ صحت. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی غریب آدمی کو بیماری کی صورت میں جو ذلت بھی اٹھانا پڑتی ہے, پیسے ادھار مانگ کر علاج کروانا پڑتا ہے, صحت کارڈ نے ایک غریب آدمی کو اس ذلت سے آزاد کروایا اور پورا ایک بندوبست ہوا کہ وہ عزت سے اپنا علاج کروا سکتا ہے. 10 لاکھ روپے آپ کے پاس شناختی کارڈ میں 10 لاکھ روپے موجود ہے. اگر آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں تو آپ کا علاج ہو جائے گا. آج اگر میں جلسے میں بولتا تھا کہ آج عمران خان نہیں ہے تو غریب آدمی کے گھر پہ بیماری آئے گی تو وہ بھیک مانگے گا, سوال کرے گا, گاڑی. تو پھر سیلف ریسپیکٹ کا بھی ایک ایلیمنٹ اس میں ہے. دس از واٹ, یہی وہ چیز ہے جو عمران خان ہمیں سکھاتا ہے کہ سیلف. دیکھیے جی, عمران خان ہمیں کہتا ہے لا الہ الا اللہ. واٹ از لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ از کہ جو انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ فلاح حاصل کرتا ہے. نہ فلاح کیا چیز ہے؟ اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے. اب اس چیز پہ آپ سوچیں, اب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تو رازق ہے, عمران خان ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان ہمیں کہتا ہے کہ جب اللہ رازق ہے تو آپ انسان کے پیچھے نہ دوڑیں, اللہ کے پیچھے دوڑیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہمارے کردار کو پالش کرتا ہے, وہ ہمیں ایک ایک چیز بتاتا ہے, وہ ہمارے بیلیف کو اسٹرانگ کرتا ہے کہ دیکھیے جی, دیر از ون اینڈ اونلی اللہ رب العزت, کہ آپ کو جو مسئلہ ہے آپ اس سے مانگے. عمران خان ہمیں انسانوں کے پیچھے پھرنے سے روکتا ہے. بالکل, وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نہ پھرو. اچھا, اب آتے ہیں دوسرے مسئلے پہ. ہر جگہ پہ دھاندلی ہوئی, کے پی میں دھاندلی ہم نے اوور آل دیکھا اتنی زیادہ نہیں ہو سکی. کچھ حلقوں میں ضرور ہوئی یہ بات, لیکن زیادہ تر جو نتائج ہیں وہ وہی آئے جو لوگوں نے ووٹ دیے تھے. جی, کیوں آپ وہاں پر اپنے ووٹ پر پہرا دینے میں کامیاب رہے؟ کے پی کے ڈائنامکس سمی صاحب تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. اس وجہ سے جب پاکستان پہ سخت پولیٹیکلی سخت حالات آئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹی بھی کبھی اتنے سخت حالات نہیں آتے, ہمیشہ نظریے پہ اتنے سخت حالات آتے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے الیکشن میں نون لیگ واز اینٹی اسٹیٹ, وی ور نیور اینٹی اسٹیٹ, لیکن نون لیگ واز اینٹی اسٹیٹ, جلسوں میں نعرے لگاتی تھی. ان پہ بھی یہ حالات نہیں تھے جو ہم پہ تھے, حالانکہ وہ نعرے لگاتی تھی. اور کس قسم کے نعرے لگاتی تھی وہ تو اگر ہم لگا لیں تو ہم غدار کہے جائیں گے, غداری سے بھی آگے چلے جائیں گے. اور وی نیور وانٹ ٹو, کیونکہ دس از اوور اسٹیٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں نظریے پہ آتی ہے. جب لوگ ایک نظریے کے پیچھے چلتے ہیں اس میں مشکلات آتی ہیں. تو ایک یہ چیز ہے کہ کے پی کی پولیٹیکل ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, کے پی کی کلچرل ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, وہاں کی سوسائٹی ڈفرینٹ ہے. جیسے حالات پنجاب میں تھے ویسے کے پی میں نہیں. تو ہاؤ اٹ پلیڈ آؤٹ آن دی ڈے آف دی پولنگ؟ کیونکہ پٹھان تھوڑے سے اگریسو ہوتے ہیں. اسلحہ بھی ہوتا ہے, اسلحہ ہو یا نہ ہو وہ اگریسو بہت ہوتے ہیں. نہیں بھی ہو تو پتہ ہوتا ہے دوسرے بندے کو بھی لے آئے گا نا, کیونکہ ہمارے تو آپ پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھ گئے؟ ہم جی پولنگ اسٹیشنز پہ بیٹھے رہے. ہمارے جب دھاندلی شروع ہونے لگی تو ہماری جب وہ گاڑیاں اندر ان کی بسز اندر جانے لگی کہ جی ہم بکسے اٹھا رہے ہیں, تو ہمارے لوگوں نے ریزسٹ کیا. اور ہم نے لوگوں کو اتنا مزیدار ٹرین کیا ہوا تھا کہ ہم ان کو کہتے تھے کہ جب آپ ووٹ ڈال دیں آپ غائب ہو جائیں. پھر 2-3 بجے میں آپ ایک چنک کے ساتھ آئیں گے اسکول, اور چنک کے ساتھ آپ ٹل دا فائنل ریزلٹ آپ بیٹھیں گے, یو ول بی دیر. ٹھیک ہے, نو میٹر واٹ یو ہیو ٹو بی دیر. اس کے بعد لوگوں نے ایسے کیا, لوگوں نے اتنا زبردست, حالانکہ لوگ بیٹھے رہے, سگنلز بند تھے. اچھا, یہ کہ یہاں پر تو آپ نے فارم 45 لیا. جی, فارم 47 کے لیے ہم کوئی 1000 بندہ لے کے آر او کے آفس میں بیٹھے رہے کہ ہم نے جی 1000 بندہ تب اٹھے گا جب آپ 47 فارم دیں گے. 47 ہمارے ریزلٹس رک گئے تھے رات کے 12:30 بجے, کیونکہ دا پرسن ہو واز آلریڈی. پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک آئین پہ چلتا ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ عوام کی سپریمیسی ہوگی. خاک سپریمیسی. دو پارٹیاں تھیں, ایک طرح کا نعرہ تھا, ایک کے پی میں تھا, ایک پنجاب میں تھا. ایک کا تھا جی ساڈی گل ہو گئی ہے, دوسرے کا تھا جو ہمارے ساتھ تھا وہ کہتا تھا میں نے بات کی ہوئی, آپ ووٹ دیں یا نہ دیں. اگر ایک بندہ جلسے میں بولے کہ آپ ووٹ دیں یا نہ دیں میں جیت جاؤں گا, تو شرم کی بات ہے. آپ اگلے کو کیا بتا رہے ہیں؟ جو غریب آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اینڈ یو وینٹ دیئر ٹو آسک ہم فار ووٹ, وہ آپ کو کیسے ووٹ دے گا؟ آپ تو اس کے منہ پہ بول رہے ہیں. تو وہ ایک وہ چیز تھی کہ لوگ اس نعرے سے تنگ تھے کہ گل ہو گئی ہے. اب یار کس سے گل ہو گئی ہے؟ گل تو عوام سے ہونی چاہیے, عوام ووٹ دے گی تو آگے بڑھیں گے نا. تو وہ ایک وہ چیز تھی. دوسرا نفرت تھا, نفرت کا ایلیمنٹ تھا نا, وہ بہت زیادہ تھا. آئی ڈونٹ نو باقیوں کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا, لیکن لوکل انہوں نے جس کو چیف منسٹر نامینیٹ کیا تھا
اس کے ساتھ بہت نفرت تھی لوگوں کی, اور میں ہمیشہ ان کو بولتا تھا کہ وینٹیلیٹر پہ آپ نے لگایا ہوا ہے. اور اس نفرت نے, یہ جو پہرا تھا, یہ جو رسپانسبلٹی لینا تھا, یہ اس نفرت کے مطلب یہ کہ جو بٹریل ہوا خان صاحب کے ساتھ, جو دھوکہ کیا, جو منافقت کی, لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا, obvious سی بات ہے, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. میں اگر آپ کے ساتھ میری محبت ہوگی اور ایک بندہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا تو آٹومیٹکلی میرے دل میں نفرت پیدا ہو ہی جائے گی. اچھا اب ایک سوال, ٹھیک ہے سمجھ آ گئی کہ وہاں پہ لوگوں نے پہرا دیا ووٹ کا, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ جو آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ بھی شاید کمپیریٹیولی پنجاب سے اس میں پشاور ہائی کورٹ کا بھی کوئی عمل دخل ہے. بہت اچھا. دیکھیے جی, پھر وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی ایسے ہے کہ اگر ہم پھر تعریف کریں گے تو کہیں گے جج صاحب پی ٹی آئی. نہیں, بیسیکلی جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے جو قانون کی سپریمیسی ہے, لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا کہ کوئی فراڈ نہ کر سکے. یس, whenever آنریبل جج از آنیسٹ, اس کا کردار صاف ہو تو انصاف ملے گا, کوئی بھی پریشرائز نہیں کر سکتا. اور یہ بیوروکریسی کو بھی پتا تھا, یہ پتا تھا, اور یہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس ابراہیم خان نے ثابت کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان اے وے کریڈٹ گوز ٹو دا پشاور ہائی کورٹ آلسو فار ہیونگ دس فری فیئر امپارشل الیکشن. اس کی ایک وجہ تھی نا, بیوروکریسی کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر ہم کوئی دھاندلی کریں گے تو یہ پشاور ہائی کورٹ ریسٹور کر دے گا. اب اب لاہور والے کو پتا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نہیں ریسٹور کرے گا, اسلام آباد والے کو پتا تھا کہ نہیں ریسٹور کرے گا, ہمارے والے کو پتا تھا ریسٹور کر لے گا. پھر کی پی کی بیوروکریسی کمپیریٹیولی پنجاب سندھ سے مختلف ہے, کی پی کا مزاج مختلف ہے. دی ٹک اسٹینڈ. اب آئی ڈونٹ نو دی ٹک اسٹینڈ اور ناٹ, بٹ اپیرنٹلی اٹ سیمز لائک دی ٹک اسٹینڈ. اچھا اب ایک آخری سوال, خان صاحب تو ابھی جیل میں ہیں اور کوئی بڑی جلدی رہائی کی صورت بھی نظر نہیں آ رہی. کے پی پورا جو ہے اس نے مینڈیٹ دے دیا تحریک انصاف کو, صوبائی حکومت تو بن گئی. اگر عمران خان صاحب کی یہ جو ordeal ہے, یہ جو مشکلات ہیں اسی طرح جاری رہیں گی تو کے پی کے لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک جدوجہد ہے, نظریہ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا, نہ نظریہ ظلم کے ساتھ ختم ہوتا. نظریہ اور نظریہ آخر تک رہتا ہے جب تک وہ نظریہ حاصل نہ کر سکے. لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں عمران خان ہے, اور لوگوں نے اس چیز کو اور زیادہ اپریشیٹ کیا ہے کہ ہمیں پہلی بار ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جی حکومت لو, اور وہ کہتا ہے جی میں اقتدار کا بھوکا نہیں ہوں, میں اس سسٹم کو بدلنے کے لیے آیا ہوں. آپ مجھے بتائیں سمیع صاحب, عمر میں بڑے ہیں, تجربے میں زیادہ ہیں, آپ نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا بندہ دیکھا جو جیل میں بیٹھا ہو اس کو کہے کہ آؤ وزیر اعظم بنو, وہ کہتے ہیں نہیں, تو کمال کر دیا. تاریخ ہے نا جی. اور وہ ایک ایسا آدمی ہے, وہ ایک ایسا لیڈر ہے کہ وہ قدم پہ قدم ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے, ہمیں یقین دلاتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے پیچھے کھڑا ہوں اور میں ایک لیڈر ہوں, نہ میں اقتدار کا بھوکا ہوں, نہ میں طاقت کا بھوکا ہوں. ورنہ وہ تو اگر وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ملتا, آپ کو پتہ ہے پیپل پارٹی کتنا, ہاں تو وہ تو حکومت تو بھی بنتی تھی. پیپل پارٹی تو ٹل دا اینڈ کہہ رہی تھی کہ ہمیں منسٹریاں بھی نہ دیں, لیکن ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم نون لیگ کے ساتھ جائیں گے تو ہم غرق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو خان صاحب نے ڈینائی کیا کیونکہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہمارا نظریہ میچ نہیں کرتا. دیکھیں جی, ہم نے نعرہ ہمیشہ لگایا کہ کرپشن ہے, آج ہم پیپل پارٹی کے ساتھ اقتدار کے لیے بیٹھ جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا جی. تو نظریہ جو ہے بیسیکلی جدوجہد جاری رہے گی. خان صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں کے پی میں, ہم کے پی میں خان صاحب کی نظریے کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. درست, ٹھیک ہے جی. ہم ان لوگوں کی ویلفیئر اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے خان کرنا چاہ رہے تھے. ایجوکیشن, میں آپ کو جی ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں آئی واز کمنگ فرام حیدرآباد پشاور, تو ٹاؤن کا ایک تھانہ آتا ہے, اس کے ساتھ مزدور پڑے ہوئے تھے زمین پہ, تو چادرے پہ وہ سارا ان کی جو مشینری تھی وہ سائڈ پہ. میں اتنا ڈیورنگ مائی الیکشن کیمپین میں اتنا خفا ہوا, میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا یار دیکھ, آج میرا لیڈر ہوتا نا تو آپ لوگ پناہ میں پڑے ہوتے, آپ لوگ آرام سے کھانا کھاتے, کیونکہ وہ کہتے, انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کتا بھی ہو گیا تو, کیونکہ وہ پہلا انسان تھا, پہلا لیڈر تھا جس نے فلاحی اسلامی ریاست کا نعرہ لگایا, اور انہوں نے کہا کہ فلاحی اسلامی ریاست ہے, زیادہ میں نہیں کر سکتا لیکن ایٹ لیسٹ دا مور انہوں نے کیا. اور وہ یہ کچھ ایسی چیزیں جنہوں نے ہمیں ان سے محبت کرنے پہ مجبور کر, ورنہ کوئی بھی اتنا سخت وقت نہیں گزارتا. یہ 9-10 مہینے نہیں ہے سمیع صاحب, یہ زندگی میں یاد رہیں گے.
عمر صاحب تھینک یو، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ اینڈ جی، لیٹس سی ہاؤ اٹ انفولڈز اینڈ وی وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ جی، آپ کے بلانے کا بہت بہت شکریہ.